اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا: لو اتزن إيمان أبي بكر مع أمتي لرجح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة يسري سرها في جزئياتي وكلياتي وتظهر بركاتها في حركاتي وسكناتي وتصبح بها أهلي وأولادي وبناتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بالخصوص حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اطہار کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آل اطہار کی مودت عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو ہر اس چیز کا ادب کرنے کی اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا تعلق سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند ایک گزارشات حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے آپ تمام دوست احباب کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے جن افراد کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت، رفاقت، معیت، مصاحبت، مجالست اور تصدیق کے لیے منتخب فرمایا، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے، اور انہی مبارک اور مسعود شخصیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار مسلما، فرمایا جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہ چھوئے گی، رآنی او رآ من رآنی، جس نے میرا دیدار کیا یا اس کا دیدار کیا جسے میری زیارت کی توفیق نصیب ہوئی ہو۔ تو گویا کہ صحابہ کی زیارت یا ان مقدس ہستیوں کی زیارت کہ جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، یقیناً یہ وہ دور خیریت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں
کہ جن کی فضیلت کو دیگر افراد نہیں پا سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار اپنے چہرے انور کو جو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فرمایا آپ کے چہرے مبارک کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا کہ ان ذاکرین کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو یقیناً جب عام اولیاء کی فضیلت یہ ہے تو جو اشخاص حضور علیہ السلام کی مصاحبت، رفاقت، معیت اور رویت سے مستفید ہوئے، قیامت تک آنے والے افراد ان کے سنگ اور ان کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس عظیم المرتبہ شخصیت نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہیں، جن کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ بن کعب پر جا کر مل جاتا ہے، جو سادات کرام کے ننیال سے کہ اس طور پر سربراہ ہیں کہ سادات اعظام کا ننیال صدیق اکبر کے نسب سے جا کر ملتا ہے، جن کی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کل اہل ایمان کی ماں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جنہیں ہجرت میں بھی حضور کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے، حضور کی رفاقت سے، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت عطا ہو گئی، جنہوں نے واقعہ اسراء و معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، جن کے مال میں حضور علیہ السلام ایسے ہی تصرف فرمایا کرتے تھے جس طرح سے آقا علیہ السلام اپنے مال مبارک میں تصرف فرماتے تھے، جن کی صحابیت اور افضلیت قرآن سے، احادیث رسول سے اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی سے ثابت ہے۔ آج ہم اسی یار غار و بدر و مزار یعنی افضل البشر بعد الانبیاء اور افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر دور میں ایک ایسا فتنہ امت مسلمہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس میں اعتدال پر قائم رہنا، اپنے اعتقادات کی، اہل سنت کے عقائد کے مطابق حفاظت کرنا، یہ ایک عام انسان کے لیے اگر وہ ان بزرگوں کی صحبت میں نہ ہو تو اپنے عقائد کی حفاظت کرنا اس کے لیے تقریباً کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اہل سنت مسلک اعتدال ہے، ہم ناسبیت اور رافضیت دونوں سے اجتناب کرتے ہوئے امت وسط بننا چاہتے ہیں، جو اہل سنت کا شعار اعتدال کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کی بات کرتا ہے تو اسے ناسبی کہہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے رافضی کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ ہم اعتدال پسند ہیں، اور اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی صحابہ کی شان میں توہین کرے، یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اگر کوئی صحابہ کی شان میں توہین کرے تو نعوذ باللہ من ذالک ہم اہل بیت کی شان میں توہین کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اہل بیت کی شان میں توہین کا مرتکب ہو، سادات کرام کی توہین کا مرتکب ہو، تو ہم نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کا ارتکاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت کا شعار ادب ہے، ادب ہے، اور صرف آواز بلند بولیں ادب ہے۔ الدین کلہ ادب۔ اہل سنت میں دو مختلف گروہ بن گئے، مرور زمانہ سے مادیت پسندی، علم سے دوری، بدعقیدہ افراد کی صحبت
یہ وہ اسباب ہیں جس نے ہمیں آج ناسبیت یا رافضیت سے قریب رجحان رکھنے والے دو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بظاہر تقسیم کر دیا ہے۔ اور میں آج جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے ان اجماعی عقائد کی طرف پلٹنا پڑے گا کہ جن عقائد کو قرآن و سنت اور اصحاب رسول اور کل اہل سنت کے اجماع کی بنیاد پر ہمارے علماء نے 1400 سال کی ریزی کے بعد ہمارے ہاں کتابوں میں متون میں انہیں قلم بند کر دیا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر قبل ہم قبلہ شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اگر اہل سنت کے لوگ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ نے یہ خوبصورت تحریر مرتب فرمائی ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اگر اس کتاب میں موجود جو کنٹینٹس جو اس کتاب میں ہیں کہ جس میں آپ نے دونوں رجحانات کی نفی کی ہے کہ اگر ایک گروہ کے رد میں محض دفع مطائل اور ملائم پر توجہ کی جائے اور اہل بیت کے فضائل بیان نہ کیے جائیں تو یہ اہل سنت میں ایک ایسا نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے۔ لیکن آخر میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت میں کوئی غلو کا شکار ہو جائے اور حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے اور اہل سنت کے شعار اور عقائد کو ترک کرتے ہوئے توہین صحابہ کا مرتکب ہو تو آپ نے ان دونوں گروہوں کے لیے سخت وعید کو بیان فرمایا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اس کائنات کی ہر وہ شے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہوں کہ جن کے مبارک اور مفروض وجودوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون گردش کر رہا ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، خبردار اگر کوئی اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جاتا ہے، شہید لکھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن صعب بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہاں جا کر آپ کا نسب حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پوتے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا ہیں۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، آپ نے فرمایا کہ میں نے صدیق اکبر سے 2 مرتبہ جنم لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کی والدہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا ایک نسب سے صدیق اکبر کی پوتی ہیں اور دوسرے نسب سے صدیق اکبر کی نواسی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام باقر علیہ السلام کا نکاح حضرت سیدہ ام فروا سے ہو رہا ہے، اور اس مبارک نکاح سے جو مبارک بچہ پیدا ہوا اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام کے نسب سے جو لوگ اس دنیا میں سادات کرام کہلاتے ہیں، اگر ان کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون ہے تو ان کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ ان اہل بیت آل اطہار میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم ایک جنگ و جدال کی کیفیت دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ہمارا کوئی ذاتی مقصد تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے
اہل بیت ہوں یا حضور علیہ السلام کے اصحاب ہوں، یقینی طور پر ان کی مودت و محبت ہمارے لیے ایمان کے کمال کا سبب نہیں بلکہ یہ اصل ایمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کل مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، وقت نہیں کہ تمام مفسرین کا نام لیا جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں یا آپ کل مفسرین میں جس بڑے مفسر کا بھی نام لیجئے، سب کا اجماع ہے کہ اجمع المفسرون منا على ان المراد منه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن نے جسے الاتقا کہا، سب سے بڑا متقی کہا، جسے جہنم سے دور کیا جائے گا، جس ذات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تمہیں اللہ نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ اس لیے فاروق اعظم فرماتے تھے کہ وَدِدْتُ أَنِّ شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، ایک بال ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی جہنم سے خلاصی کی، آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور امام راضی کی میں صرف یہاں پر ایک قول مفسرین کے نمائندے کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ ان المراد من هذا الاتقى هو افضل الخلق، فرماتے ہیں کہ یہاں الاتقى سے مراد افضل الخلق ہیں، جو کل انبیاء علیہ السلام میں تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین ہستی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ هُوَ أَبُو بَكْرٍ، اور فرماتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان المراد من هذا الاتقى افضل الخلق لقوله تعالى ان اکرمکم عند الله اتقاکم والاکرم هو الافضل فدل على ان كل من كان اتقى وجب ان يكون افضل۔ آپ نے ان دونوں آیات کو جوڑ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور کل مفسرین کا اجماع ہے کہ حضور کے صحابہ میں، حضور کے متعلقین میں، کل خلق میں سب سے بڑا اگر کوئی متقی ہے جس کو قرآن نے الاتقا کہا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اکرم، سب سے افضل، سب سے اعز اگر کوئی ہے تو وہ تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ اگر آپ ان دونوں آیات مقدسہ کو جوڑ کر پڑھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ الاتقا صدیق اکبر ہیں اور الاتقا اللہ کے نزدیک سب سے اکرم اور اعز و افضل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر انبیاء کے بعد کل خلق میں سب سے افضل کوئی ہے، سب سے اکرم اور اعز اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں کہ جس سے یہ بات واضح ہو کہ کل صحابہ ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی یہی بات جاری ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث سے فرمایا کہ اس امت میں سب سے افضل میں ہوں اور پھر ابو بکر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی زبان پر یہ مبارک کلمات ادا ہوئے۔ یہ فضائل صحابہ مسند امام احمد بن حنبل کے مؤلف امام احمد بن حنبل، جن کا علم حدیث و فقہ میں پایا کس قدر بلند ہے یہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ نے متعدد احادیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آپ اقوال نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت علیا یقول، میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرماتے ہوئے سنا الا اخبرکم
بخیر هذه الامة بعد نبیها، کیا میں تمہیں اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ بہترین اور افضل انسان کی خبر نہ دوں؟ تو عرض کی گئی کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ بابا سے بلند سبحان اللہ کہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر ایک اور روایت سے آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ انہ سمع علیٰ یقول الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا۔ تو عرض کی گئی کہ یقیناً آپ بیان فرمائیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل اور خیر کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر و عمر، فرمایا حضرت ابو بکر و عمر اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنے خطاب میں کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ فضائل صدیق اکبر پر سبحان اللہ کہیں، بابا سے بلند سبحان اللہ کہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوِدْ تُزِنَ ایمان ابی بکر مع امتی لرجہا، فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو فرمایا میرے صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ ایک اور روایت سے عبد الخیر کی روایت سے آپ روایت فرماتے ہیں کہ سمعت علیٰ یقول علی المنبر، منبر پر آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ اور ایک تو قول ایسا ہے کہ جس کو جب بیان کیا جاتا ہے تو عموماً لوگ کہہ لیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے، جبکہ اس قول کا امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں لکھا، امام بیہقی نے الاعتقاد میں لکھا، اور متعدد علم الکلام کے جو اکابرین ہیں، اہل سنت کے اکابرین، انہوں نے بھی اس قول کو نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، فرمایا خبردار مجھے کوئی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت نہ دے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے۔ فرمایا الا جلدتہ جلد المفتری، فرمایا میں اسے حد قذف کی سزا دوں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب فرمایا تو فرمایا کہ من خیر هذه الامہ بعد نبیہا، تو لوگوں نے کہا کہ انت یا امیر المومنین، فرمایا کہ لا خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، فرمایا کہ اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو فرمایا وہ صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ امام احمد بن حنبل نے جھوٹی روایت اس میں نقل کر دی، کہ امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی نے اس کو نقل کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ کل ائمہ عقائد وہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں کل ائمہ عقائد کا ذکر کروں، لیکن میں صرف چند نمائندگان کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب علم سے دوری کے سبب ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جائیں تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ باتوں کو بار بار دہرایا جائے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلا لأبی بکر الصدیق تفضیلا لہو و تقدیما علی جمیع الامہ۔ یہ امام ابو جعفر طحاوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے لیے ثابت ہے اور سب سے پہلے ثابت ہے وہ صدیق اکبر ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی، ان کو تقدم بھی عطا فرمایا، اور یہ فضیلت اور تقدم آپ کو کل جمیع امت پر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، فرمایا کہ واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین افضل من ابی بکر،
امام بابرتی نے اس کی شرح میں یہ حدیث امام احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے واللہ اللہ کی قسم ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کسی پر سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا افضل من ابی بکر، کسی ایسے شخص پر کہ وہ صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ بھئی تیز آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ ہمارے نزدیک اہل بیت بھی واجب التعظیم ہیں اور اصحاب رسول بھی واجب التعظیم ہیں۔ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ یہ امام ابو جعفر طحاوی کا قول ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ مسامرہ بہت مشہور فقیہ اور متکلم جنہیں مستعید علی الاطلاق امام ابن حمام، اور اس کی شرح آپ دیکھیے یہ مسایرہ پر مسایرہ ابن حمام کی کتاب ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی شرح مسامرہ کے نام سے فرماتے ہیں کہ الخلفاء على حسب ترتیبهم في الخلافہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی۔ فرمایا کہ اذ حقیقت الفضل ما ہوا فضل عند اللہ تعالی، تفصیل دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کل صحابہ میں اور کل صحابہ اور اہل بیت میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی افضل ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ نے متعدد احادیث مبارکہ سے آپ نے اس بات کو نقل کیا۔ اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے امام ابو بکر جساس رازی کلام و فقہ کے بہت بڑے حنفی امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَضَّلَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الانبیاء ثم بعده افضل هذه الامة وارجعهم على جميع الصحابة والآل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وبعده خلیفته حقا وقد ثبتت خلافته اولا تقدیما له وتفضیلا على الامة وفضله قد صح بالکتاب۔ اور قرآن کی آیت لکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ومن قال ان احدا افضل من ابی بکر کان معتزلیا ورافضیا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ بالاجماع آپ سعد الدین تفتازانی سے لے کر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر یا الاعتقاد جو امام صاحب نے ان کی روایات کو عقائد میں جمع کیا ہے، آپ ان کل روایات اور اقوال کو جمع کر لیں، اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ بالاجماع صحابہ اور علماء اہل سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ اس وقت بالخصوص مشرق وسطیٰ کی حالات کے پیش نظر یہ علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امت میں خلفشار، بگاڑ، فساد، افتراق سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ ہماری صفوں میں افتراق اور انتشار کے بجائے اتحاد پیدا ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم اہل سنت کے مسلک کے اعتدال پر قائم ہو جائیں۔ اگر ہم نے اہل سنت کا مسلک کے اعتدال چھوڑ دیا تو یاد رکھ لیں کہ ماضی میں ناسبیت بھی قائم رہی، رافضیت بھی قائم رہی، اعتدال بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر کوئی راہ نجات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کا طریق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ آواز بلند آمین کہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا اور اہل بیت و سادات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔